یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پہ لڑی گئی، جس کو جنگ بدر یا غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو شاندار کامیابی اور فتح عطا فرمائی تھی۔ مشرکین مکہ کے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 کے قریب ہی قید کیے گئے، اور جب مشرکین مکہ کا یہ ہارا ہوا لشکر واپس مکہ پہنچتا ہے تو مکہ کے شہر کا کوئی گھر اور کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس کے جوان کو یا بزرگ کو مسلمانوں نے جہنم واصل نہ کیا ہو۔ تو مشرکین مکہ کے دلوں میں انتقام کی ایک آگ سلگ رہی تھی کہ مسلمانوں نے جو ہمیں عبرتناک شکست دی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ تو اسی انتقام اور بدلہ کے لیے مشرکین مکہ سن 3 ہجری میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر جمع ہوتے ہیں احد کی لڑائی میں، اور اسلامی تاریخ کی دوسری جنگ لڑی جاتی ہے جس کو جنگ احد بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جنگ جس مہینے میں لڑی گئی وہ شوال کا مہینہ تھا، اور ابھی بھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں غزوہ احد کے حوالہ سے آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے۔ بدر کی لڑائی میں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ مشرکین کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اسی طرح احد کی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں مشرکین کی تعداد 3000 کے قریب ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب ہے۔ لیکن مسلمان کبھی تیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، کبھی نیزے پہ بھروسہ نہیں کرتا، کبھی اپنے ہتھیار پہ یا اپنی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ مسلمان بھروسہ کرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی مدد کے اوپر اور اپنے رب کی غیبی امداد کے اوپر بھروسہ کیا کرتا ہے۔ اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنے اسلحے کو یا ہتھیاروں کو نہیں دیکھا، صرف اللہ کے اوپر امید رکھی، اللہ کے اوپر توکل کیا، تب تک ہر میدان میں حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ساری جنگوں میں فتح عطا فرماتا رہا۔ اور جب سے ہم نے اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے اسباب کو دیکھنا شروع کر دیا،
اپنی افرادی قوت کو دیکھنا شروع کر دیا اور اللہ کی رحمت کو ہم نے پیچھے کر دیا، اللہ کی مدد کو پیچھے کر دیا، تب سے مسلمان شکست کا شکار ہو گئے، زمانے کی تنزلی کا شکار ہو گئے۔ تو جو احد کی لڑائی ہے یہ وہ لڑائی ہے کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں، اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے وہ بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں مل سکتی۔ حضرت عمرو بن جموح حضور کے ایک بوڑھے صحابی تھے، 4 بیٹوں کے باپ تھے، اور احد کی لڑائی میں آپ نے اپنے 4 بیٹوں کو حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے روانہ کیا ہے۔ کتنا بڑا جگرا ہے اس باپ کا۔ ہم تو ایک بیٹے کو دین کے راستے کے اوپر نہیں چلاتے، اور حضرت عمر اپنے ایک نہیں 4 بیٹوں کو جہاد پہ روانہ کر رہے ہیں۔ اور جہاد پہ جب بندہ جاتا ہے تو نہیں پتہ ہوتا کہ غازی بن کے لوٹوں گا یا شہید بن کے لوٹوں گا۔ 4 بیٹوں کو روانہ کرنے لگے تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے بیٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ جا کے حضور کے جھنڈے تلے جہاد کروں۔ تو حضرت عمر جو تھے، ایک تو ویسے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، دوسرا ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ایک ٹانگ آپ کی چھوٹی تھی، ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتے تھے۔ تو آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ تو معذور ہیں، اور شرعی طور پر معذور کے اوپر جہاد کرنا یہ فرض نہیں، آپ گھر میں بیٹھے، ہم جو جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر سے رہا نہ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میرا بھی دل کرتا ہے جہاد کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے رب کے راستے میں تلوار اٹھا کر نکلنے کو، حضور مجھے بھی اجازت دے۔ تو حضور نے کہا کہ اے عمر، آپ بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں، آپ جا کے گھر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عمرو بن جموح نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا حضور کیا ہوا میں لنگڑا ہوں، کیا لنگڑوں کا دل نہیں کرتا کہ اللہ انہیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے؟ میں معذور ہوں تو کیا ہوا، کیا معذوروں کا دل نہیں کرتا کہ اللہ انہیں بھی جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے؟ حضور مجھے اجازت دے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جذبہ جہاد دیکھا تو اجازت دے دی۔ حضرت عمر گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں تلوار چلائی، بہادری کا مظاہرہ کیا، جتنی تلوار چلا سکتے تھے چلائی، جتنی بہادری دکھا سکتے تھے دکھائی، مگر بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اسی غزوے میں آپ کے ساتھ ایک بیٹا بھی شہید ہوا۔ کتنا اونچا ہے وہ خاندان کہ ایک ہی خاندان میں باپ بھی شہید ہو رہا ہے اور اللہ اس کے بیٹے کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے ان کے باقی 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارا باپ جس طرح دنیا میں چلتا تھا نا، چونکہ ایک ٹانگ بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، لنگڑا لنگڑا کے چلتے تھے، حضور جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ جس طرح تمہارا باپ دنیا میں چلتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو جنت میں چلنا عطا فرما دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے باپ کی شہادت کو بھی قبول کر لیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ نے تمہارے باپ کو جنت بھی عطا فرما دی ہے، اور تمہارا باپ جنت میں چل پھر کے جنت کی سیر کر رہا ہے۔
یہ حضرت عمر بن جموم ہے. دیکھیں جذبہ جہاد. یہ نہیں دیکھا میں بوڑھا ہوں، بال سفید ہو گئے، میں بزرگ ہو گیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوں. ہمیں تو ہلکا سا سر میں درد ہو جائے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا سا عذر لاحق ہو جائے ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں جو روز کرتے ہیں. مگر حضرت عمر بن جموم کا جذبہ جہاد کتنا ہے. اپنی معذوری کو نہیں دیکھا، اپنی بڑھاپے کو نہیں دیکھا، اور جہاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا ہے. حضور کے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حنظلہ جو تھے، دن میں آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، رات آپ کی پہلی رات شادی کی، اور ادھر حضور نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ مدینہ کی گلیوں میں جاؤ اور اونچی اونچی آواز سے جہاد کے لیے بلاؤ میرے غلاموں کو. حضرت بلال نکلتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور الجہاد 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 کا نعرہ لگاتے ہیں. صحابہ حضرت بلال کا یہ ایمرجنسی نعرہ سنتے ہیں، اپنے بستر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، جہادی لباس پہنتے ہیں، تلواریں پکڑتے ہیں، تیر پکڑتے ہیں، بھالیں پکڑتے ہیں، نیزے پکڑتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ادھر حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، غسل لازم ہو چکا ہے. حضرت حنظلہ غسل کرنے لگے تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر غسل نہ کریں، حضور نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو رسول اللہ کے حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے، آپ غسل بعد میں کر لیجئے گا، اپنا جہادی سامان پکڑیں اور حضور کے نعرے پہ لبیک کہیں. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، اور اس دور کی خواتین کا ایمان دیکھیں. یہ نہیں دیکھا آج ہی نکاح ہوا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ آج تو ہماری شادی کی پہلی رات ہے. ان پاک باز لوگوں نے دیکھا ہے تو صرف حکم رسول کو دیکھا ہے، صرف رسول اللہ کے امر کو دیکھا ہے. حضرت حنظلہ لڑے میدان جنگ میں، خوب تلوار چلائی، خوب بہادری کا مقابلہ کیا، خوب شجاعت کا مظاہرہ کیا. بالآخر دشمن کا ایک تیر آپ کے جسم پہ لگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شہادت کا اونچا مقام عطا فرما دیا. حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. تو جنگ کے بعد معمول یہ ہوتا تھا کہ جو شہید ہو جاتے تھے ان کے جسم ایک جگہ پہ رکھے جاتے تھے، اور جو زخمی ہوتے تھے ان کو ایک الگ جگہ پہ جمع کیا جاتا تھا. تو صحابہ کرام شہداء کے جسموں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے لگے، مگر حضرت حنظلہ کا جسم نہیں ملا صحابہ کو. اس احد کے میدان سے بڑا تلاش کیا مگر نہیں ملا. بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کی حضور ہم نے خود اپنی ان آنکھوں سے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کے جسم کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر حضور ان کا جسم نہیں مل رہا. یہ سن کے حضور مسکرائے اور کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، اس جگہ پہ حنظلہ کا جسم پڑا ہوا ہے، اور حنظلہ کا جسم تمہیں نہیں مل سکتا تھا اس لیے کہ حنظلہ کا جسم زمین کے اوپر نہیں تھا. جب یہ گھر سے چلا تھا تو میرے حکم کو جلدی جلدی پورا کرنے کی وجہ سے حنظلہ غسل بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے اوپر غسل جنابت لازم تھا. اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجا تھا، اور وہ فرشتے جنت سے لائے ہوئے پانی کے ساتھ میرے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے. جنت سے لائے ہوئے پانی سے فرشتے غسل دے رہے تھے حنظلہ کے جسم کو. دیکھیں ان نیک لوگوں کا جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد. آج بات کرنا بھی آسان ہے، بات سننا بھی آسان ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا قدم اٹھانا
عملی طور پہ ایسا قدم اٹھانا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، مگر حضور کے صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگو تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے تھے، جس طرح وہ دل سے ایمان لائے تھے اور دل کی گہرائیوں سے اور روح کی گہرائیوں سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تم بھی اسی طرح کلمہ پڑھو گے تو تمہارا ایمان پورا ہوگا۔ تمہارا کلمہ اسی وقت پورا ہوگا جب تم میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے۔ صبح لڑائی ہونی تھی تو شام کے وقت حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش، یہ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، دونوں ایک کونے میں چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میرے بھائی سعد، پہلے آپ ایک دعا مانگیں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا۔ اور پھر ان دو صحابہ نے وہ خوبصورت دعائیں مانگی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ بڑی بڑی اعلیٰ دعائیں مانگتے ہیں، بڑی خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں، مگر حضور کے ان دو صحابہ نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ رزق میں برکت دے دے، یا اللہ اولاد کی نعمت عطا کر دے، یا اللہ لمبی زندگی دے دے، یا اللہ بیماریوں کو دور کر دے۔ اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے دعائیں، مگر شاید ہم نے کبھی یہ دعا بھی مانگی ہو کہ اے باری تعالیٰ مجھے جہاد کا موقع بھی عطا کر، اے باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت بھی عطا کر، اے باری تعالیٰ مجھے زندگی میں ایک دفعہ تو موقع ملے کہ میں بھی تیرے نبی کے دین کا نام اونچا کرنے کے لیے جہاد کا جذبہ لے کر نکلوں۔ مگر افسوس ہماری دعاؤں میں اس طرح کے الفاظ شامل نہیں ہوتے۔ مگر حضور کے ان دو صحابہ کی دعائیں سنیں۔ حضرت سعد دعا مانگتے ہیں اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ کل جب میدان کار ساز اپنے عروج کے اوپر ہو، تلواریں چل رہی ہوں، تیر آ رہے ہوں، نیزوں کے وار ہو رہے ہوں، تو اے باری تعالیٰ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے مقابل جو دشمن آئے وہ ماڑا دشمن نہ ہو، بڑا تگڑا دشمن ہو، وہ بڑا طاقتور پہلوان ہو، وہ بڑا تجربے کار فوجی ہو، میں اس کے ساتھ لڑوں، میں اس کے ساتھ جہاد کروں، کبھی میں اس کے اوپر تلوار سے حملہ کروں، کبھی وہ میرے اوپر حملہ کرے، کبھی میں اس کو نیچے گرا دوں، کبھی وہ مجھے نیچے گرا دے، اور بالآخر اے باری تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنی تلوار سے اپنے دشمن کا کام تمام کر دوں، اور میں اپنے گھر میں واپس آؤں تو اے باری تعالیٰ میں غازی بن کے آؤں۔ یہ دعا کی حضرت سعد نے۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا، آمین کہا حضرت عبداللہ نے۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش کی باری تھی دعا مانگنے کی، اور اللہ اکبر کبیرہ جو انہوں نے دعا مانگی ہے آپ وہ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کل میدان جہاد میں میرے مد مقابل جو دشمن آئے لڑائی کرنے کے لیے وہ بڑا طاقتور دشمن ہو، بڑا بہادر ہو، بڑا دلیر ہو، بڑا شجاع ہو، کبھی وہ میرے اوپر حملہ کرے، کبھی میں اس کے اوپر حملہ کروں، کبھی وہ میرے اوپر تلوار چلائے، کبھی میں اس کے اوپر تلوار چلاؤں، کبھی میں اس کو نیچے گرا دوں، کبھی وہ مجھے نیچے گرا دے۔ اے باری تعالیٰ بالآخر میرا دشمن میرے اوپر غالب آ جائے اور اپنے تلوار کے حملے سے وہ مجھے قتل کر دے، اور اے باری تعالیٰ تو مجھے شہید کی موت عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگی حضرت عبداللہ نے، اور صرف یہی نہیں، آگے بھی سنیں دعا کا اگلا حصہ اس سے زیادہ فکر انگیز ہے ہمارے لیے۔ دعا مانگی اے باری تعالیٰ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا دشمن
میرے سر سے میرے دونوں کان کاٹ کے علیحدہ کر دے، میرا دشمن میری ناک کاٹ کے علیحدہ کر دے، اور کل قیامت کے دن اٹھ کے جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو اسی حال میں آؤں، میرے کان بھی کٹے ہوں، میری ناک بھی کٹی ہو، میرے جسم سے خون رس رہا ہو، اور اے میرے مالک تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری یہ حالت کیسے ہوئی، تو اے باری تعالیٰ پھر میں تجھے بتاؤں کہ اے میرے مولا میں تیرے اور تیرے نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نکلا تھا، پس تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی جان تیرے قدموں پہ قربان کر دی ہے، میں نے اپنی جان تیری راہ پہ قربان کر دی۔ دیکھ تیرے دین کو اونچا کرنے کے لیے دشمن نے میرے کان بھی کاٹ دیے، میری ناک بھی کاٹ دی، میں شہید بھی ہو گیا، اور اس وقت میرا رب مجھ سے کہے اے عبداللہ ہم تمہاری اس شہادت سے راضی ہیں، تم نے جو عمل کیا ہے ہم نے تمہارے اس عمل کو قبولیت کی سند عطا فرما دی ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ دعا مانگی، حضرت سعد نے آمین کہا، یہ دونوں دعائیں ہو گئی، آمین بھی کہہ دیا صحابہ نے۔ کل صبح جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، حضرت سعد نے جو دعا مانگی تھی ان کے حق میں اسی طرح اللہ نے قبول کی، اور حضرت عبداللہ نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی عین اسی طرح قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ شہید بھی ہوتے ہیں، دشمن آپ کی ناک بھی کاٹتا ہے اور آپ کے کان بھی کاٹتا ہے۔ حضرت سعد نے جب اپنے بھائی کے جسم کو دیکھا تو کہا اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور ساتھ حضرت سعد کہنے لگے اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے زیادہ اچھی دعا تھی، تیری دعا میری دعا سے زیادہ بہتر دعا تھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر دلیری کے ساتھ اور کس قدر بہادری کے ساتھ اور کس قدر شجاع کے انداز میں اپنی جانوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اسی لڑائی کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے 3 سال کے بچے کو اٹھا کے لاتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے حضور میرے اس 3 سال کے بچے کو قبول کر لیں اور اسے بھی اپنے ساتھ میدان جنگ میں ساتھ لے جائیں۔ حضور حیران ہوئے اور کہا اے خاتون یہ 3 سال کا دودھ پیتا بچہ یہ جہاد کیسے کرے گا؟ تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا حضور کاش میرے گھر میں کوئی جوان مرد ہوتا تو میں اسے آپ کے ساتھ روانہ کرتی۔ بدر کی لڑائی میں میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اب میرے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں بچا، حضور بچا ہوتا تو ضرور آپ کے ساتھ روانہ کرتی، مگر یہ 3 سال کا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسے اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیں۔ حضور نے اس عورت کو سمجھایا اور کہا کہ یہ 3 سال کا بچہ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، تم اسے گھر لے جاؤ۔ اس عورت نے یہ سنا تو جذبہ دیکھیں نا، یہ جذبہ ایمانی دیکھیں، اور حضور کے قدموں پہ ہر چیز قربان کرنے کی آپ نیت دیکھیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں حضور اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، دوسرے شہید کی بہن ہوں، تیسرے شہید کی بیٹی ہوں، حضور یہ تمنا ہے کہ اللہ مجھے شہید کی ماں کا رتبہ بھی عطا فرما دے۔ شہید کی بیوہ تو پہلے سے ہوں، بہن بھی ہوں شہید کی بیٹی بھی ہوں، لیکن حضور چاہتی یہ ہوں کہ اللہ مجھے شہید کی ماں کا رتبہ بھی عطا کرے، آپ اس میرے بچے کو لے جائیں۔ میں جانتی ہوں یہ 3 سال کا بچہ نہ ٹھیک طرح سے چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لیکن حضور جو تیر آپ کی طرف آئے گا آپ میرے اس بچے کو اٹھا کر اس کے آگے کر دیجئے گا تاکہ وہ تیر آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، وہ میرے بچے کے جسم میں لگ جائے اور میرا بچہ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ حضور آپ میرا بچہ یہ تو کر سکتا ہے نا؟ حضور نے اس خاتون کا یہ جذبہ جہاد دیکھا تو کہا کہ اے خاتون اپنے اس بچے کو لے جا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے شہید کی ماں کا رتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو حضرات یہ جو
غزوات کے واقعات ہیں، صحابہ کا جو جذبہ جہاد ہے، یہ آج ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اس سے آگاہی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ احد کی لڑائی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دشمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بارگی مل کر حملہ کیا، اور حضور کے گرد جو صحابہ تھے انہوں نے حضور کو اپنے حصار میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضور کے دفاع میں اس دن میرے پاس جتنے تیر تھے وہ میں نے سارے دشمن کے اوپر چلا دیے۔ جب میرے ترکش سے تیر ختم ہو گئے تو پھر حضور اپنے کمان سے تیر نکال کے مجھے دیتے تھے، پھر میں وہ دشمن کے اوپر چلاتا تھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر حضور کے سامنے دفاعی انداز میں حضرت سعد کہتے ہیں میں نے 1000 تیر دشمن کے اوپر برسایا ہے، 1000 تیر۔ اور حضور حضرت سعد کی تیر اندازی سے اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے فرمایا اے سعد، صحابہ میرے اوپر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ نعرہ ہوتا تھا نا، یا رسول اللہ ہماری مائیں بھی آپ پہ قربان، ہمارے باپ بھی آپ پہ قربان۔ لیکن حضرت سعد کل صحابہ میں وہ اکیلے صحابی ہیں کہ احد کی لڑائی میں جن کی تیر اندازی کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا اے سعد آج تو نے اتنی اچھی تیر اندازی کی ہے، میں محمد عربی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری ماں بھی تیرے اوپر قربان ہے، میرا باپ بھی تیرے اوپر قربان ہے۔ یہ حضرت سعد کی تیر اندازی کا عالم تھا، حضرت سعد کی یہ دلیری کا عالم تھا کہ حضور اپنے ماں باپ ان کے اوپر قربان کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ جو تیر لگے ان کو لگے۔ 2 تیر آپ کے منہ کے اوپر لگے، آپ کے سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، نیچے والے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیر آپ کے پاؤں کے اوپر لگے، آپ کا ایک پاؤں بھی معذور ہو گیا۔ آخری سانس تک آپ اسی معذوری کی حالت میں رہے، مگر جب بھی شیشہ دیکھتے اور اپنے ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور کہتے اے میرے منہ سے شہید ہونے والے دانتوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضور کی راہ میں قربانی کے لیے اللہ نے تمہیں قبول فرما لیا ہے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ ہے، آپ نے بھی اس قدر دفاع کیا حضور کا کہ اپنے ہاتھ پہ دشمن کے تیر برداشت کیے، اتنے تیر کھائے اپنے ہاتھ کے اوپر کہ حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ معذور ہو گیا تھا۔ تو یہ احد کی لڑائی میں صحابہ کرام کے وہ واقعات ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانیں تو قربان کی ہیں اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، رسول اللہ کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، مگر آج ہمارے دلوں سے وہ جذبہ جہاد کی روح ختم ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مسلمان جس کے دل میں ایک دفعہ بھی جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا اور شہادت کی دعا اس نے نہیں مانگی، حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے کبھی شہادت کی موت کی دعا ہی نہیں کی۔ تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ، جو ایمانی جذبہ تو نے صحابہ کو عطا کیا تھا، اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جو غیرت ایمانی، شہادت کا جذبہ ان پاک باز لوگوں کو دیا تھا، اللہ اس کے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔